ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمبا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ ایک دن گشت کر رہے تھے کہ دیکھا ایک شخص خیمہ لگائے ہوئے ہے مدینے کے کنارے، اور کبھی خیمے کے اندر جا رہا ہے، کبھی باہر آ رہا ہے۔ حضرت عمر پہنچ گئے اپنے اسی عام لباس میں جس لباس میں ایک عام مسلمان رہتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میرے بھائی کیا بات ہے، تم خیمے کے اندر کبھی جاتے ہو کبھی باہر آتے ہو، مسئلہ کیا ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور میرا حال، اوہ حضرت صاحب آپ تو اپنے سے بڑی نوٹ لے کے آ گئے، چلیے جائیے تشریف رکھیے، اللہ آپ کو عالم باعمل بنا دے۔ اب یہ بچوں کا پیسہ اگر ہم لوگوں کو دیں گے تو یہ جائز بھی نہیں ہوگا، ہاں اس لیے کہ یہ مالک نہیں بنا سکتے کسی، اور خالی بھیجا ہے دینے کے لیے تو الگ بات ہے۔ میرے بھائیوں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تو اس نے کہا، حضور میری بیوی خیمے میں ہے، درد ذہ میں پریشان ہے، میں مسافر آدمی ہوں، مدینے میں کوئی میرا شناسہ نہیں ہے، یہیں خیمہ لگا دیا، اب بیوی خیمے میں ہے اور درد ذہ سے، پیدائش کے درد سے پریشان ہے، اب میرے سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ میں کیا کروں، اندر جاتا ہوں اس کی تکلیف دیکھتا ہوں، باہر آتا ہوں، کوئی شناسہ نہیں ہے، کوئی پہچان کا نہیں ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ٹھہرو میں آتا ہوں۔ گھر گئے، آپ کی بیوی سو چکی تھیں، بیدار کیا، ارشاد فرمایا ایک مسافر کی بیوی درد ذہ میں پریشان ہے، اٹھو یہ سونے کا وقت نہیں ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کا وقت ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف خود خدمت نہیں کرتے تھے، اپنے پورے گھر والوں سے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرواتے، گھر والے بھی ویسے تھے۔ آپ کی اہلیہ بیدار ہو گئیں، فوراً آپ کے ساتھ آئیں اور آپ ان کو ساتھ لے کے آئے، وہ خیمے میں گئیں، ان کی خدمت کی، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ باہر آئیں۔ ارشاد فرماتی ہیں آپ کی زبان سے نکل گیا بے ساختہ، امیر المومنین مسافر کے وہاں لڑکا پیدا ہوا۔ جب اس مسافر نے سنا کہ امیر المومنین یہ حضرت عمر بن خطاب ہیں تو کانپنے لگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میرے بھائی کیوں کانپ رہے ہو؟ اس نے کہا، حضور آپ اور میری خدمت۔ ارشاد فرماتے ہیں، عمر کا تو یہی کام ہے، دن بھر حکومت کے فیصلے کرتا ہوں اور رات میں خلق خدا کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا کام ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ قیامت میں اس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا، میں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، تمہارے اوپر کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیوں آپ غور کرو، ایسے مصروف ترین شخصیت کا حال یہ تھا کہ اتنی ساری ذمہ داریاں نبھانے کے باوجود جب صبح کا کب سوتے تھے وہ، اور صبح کو اٹھ جاتے، اور جب بیدار ہو جاتے صبح کو تو اکیلے بیدار نہیں ہوتے ہماری طرح کہ اٹھے مسجد چلے گئے، نہیں اٹھتے تو اپنے بیوی بچوں کو بیدار کرتے، اپنے ماتحتوں کو بیدار کرتے، اور اپنے گھر سے لے کے مسجد نبوی تک جانے میں جتنے گھر پڑتے راستے میں تمام گھر والوں کو بیدار کرتے ہوئے جاتے اور کہتے، الصلاۃ 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 الصلاۃ، اے لوگو اب سونے کا وقت نہیں ہے، اٹھ جاؤ مسجد نبوی میں چلو نماز ادا کرو۔ سب کو بیدار کرتے ہوئے مسجد نبوی میں لے کے جاتے تھے، اور مسجد نبوی میں یا رسول اللہ سیدنا عمر فاروق اعظم زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، جلسہ دستار بندی، جامعہ اہل سنت غوث العلوم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات نماز فجر کے لیے خود مصلی پہ کھڑے ہو کے حضرت عمر نماز پڑھاتے، اور ابھی نماز پڑھا کے بھی ان کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ نماز پڑھانے کے بعد ایک بار دائیں ایک بار بائیں ایسے مسجد کے مصلیوں پہ نگاہ ڈال دیتے، اور اتنی دیر میں پہچان جاتے کہ کون نماز میں نہیں آیا، پھر گھر جاتے۔ اب تو ہم لوگ ڈر کے مارے اپنے شاگردوں کو نہیں سزا دے پاتے، ہاں شاگردوں کو اب وہی ہمیں آنکھ دکھانے لگتے۔ حضرت عمر اپنے
مدینے کے رہنے والے لوگوں پر کیسی نگاہ رکھتے تھے، یہ ان کی خشیت ربانی کی کیفیت تھی، محبت تھی لوگوں سے کہ کسی کی نماز نہ چھوٹنے پائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نگاہ ڈال دیتے، پہچان جاتے۔ ایک دن دیکھا کہ ایک نوجوان نہیں ہے، اس کے گھر سیدھے چلے گئے، اور جب گھر گئے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کی والدہ نے دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا اور دیکھا حضرت عمر امیر المومنین کھڑے ہیں دروازے پر، تو ماں کانپ گئیں، یہ امیر المومنین صبح صبح ہمارے گھر کے سامنے کیوں آ گئے؟ ہم نے کوئی غلطی لگتا ہے کر دی ہے۔ عرض کرتی ہیں حضور صبح صبح ہمارے گھر کے دروازے کے سامنے آنے کا کیا مطلب ہے؟ کیسے آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ خیریت تو ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا خیریت ہے، لیکن نماز فجر میں نے تمہارے لڑکے کو نہیں دیکھا، کہاں رہ گیا تمہارا بیٹا؟ عرض کرتی ہیں حضور میرا بیٹا گیا نہیں مسجد نبوی۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے تو نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا اچھا بس آپ ٹھہر جائیں، میں جاتی ہوں دیکھتی ہوں کہیں سو تو نہیں گیا۔ اندر گئیں، بیٹے کی خوابگاہ اس کے کمرے میں جھانک کے دیکھا تو دیکھا بیٹا سو رہا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا بیٹا تم سو رہے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم امیر المومنین عمر بن خطاب دروازے پہ کھڑے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی بیٹے نے سنا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب دروازے پہ کھڑے میرا انتظار کر رہے ہیں، کیسی نیند کیسا بستر! وہ نوجوان کھڑا ہو گیا اور جلدی سے کھڑا ہوا۔ پائجامہ اس کو باندھنا تھا، لیکن عمر کے ڈر کی وجہ سے اس کو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ رک کر کے اپنا پائجامہ باندھے۔ ایک ہاتھ سے اپنا ازار پکڑا اور دوڑتے ہوئے امیر المومنین کے سامنے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کیوں جناب آپ نماز فجر میں نہیں آئے؟ خیریت تو ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور آنکھ لگ گئی تھی، سو گیا تھا، نہیں اٹھ پایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ پھر اٹھ کیسے گئے تم؟ کیسے اٹھ گئے؟ ابھی کیسے اٹھ گئے؟ اب کچھ بول ہی نہیں رہے۔ ارشاد فرماتے ہیں جذبات میں آ کے اے اللہ کے بندے، جب اللہ کے منادی نے تمہیں پکارا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، تب تمہاری آنکھ نہیں کھلی، اور جب تمہاری ماں نے کہہ دیا کہ عمر بن خطاب دروازے پہ کھڑے ہیں تو تمہاری نیند ایسی کھل گئی کہ اپنا پائجامہ بھی نہیں باندھے اور دوڑے ہوئے چلے آئے۔ ارے اللہ کے بندے، کاش عمر سے زیادہ تم اپنے رب سے ڈرتے تو تم مسجد نبوی آ گئے ہوتے۔ ارشاد فرماتے اے لوگو، عمر سے ڈر کے تم مسجد نبوی نہ آیا کرو، اپنے رب کے خوف اور خشیت سے لبریز ہو کر تم مسجد نبوی آیا کرو۔ اگر تم اپنے رب سے ڈرو گے تو تمہاری نیند کھل جائے گی، اور نیند کھلنے کا آسان نسخہ آپ کو میں بتا دوں جو حضرت شرف الدین یحییٰ منیری علیہ الرحمہ نے بتایا۔ اگر آپ کی نیند نہ کھلتی ہو تو ان کے نسخے کے مطابق آپ عمل کر لیں۔ ان کے ایک مرید نے کہا حضور میں بہت چاہتا ہوں تہجد پڑھوں لیکن آنکھ نہیں کھل پاتی، تو کچھ بتائیے۔ ہم لوگوں سے کوئی کہے تو کہیں گے موبائل میں الارم لگا لو 3 بجے کا، اٹھ جاؤ گے، لیکن انہوں نے جو جواب دیا وہ بہت قابل قدر ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آنکھ رات میں تہجد کے لیے کھل جائے یا جب چاہتے ہو کھل جائے تو سنو، دن میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو، رات میں جب چاہو گے اللہ کی طرف سے تمہیں بیدار کر دیا جائے گا۔ جو شخص دن میں اللہ کی معصیت نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، رات میں جب وہ سوتا ہے جب چاہتا ہے اللہ کی طرف سے اسے بیدار کر دیا جاتا ہے، اسے اٹھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے جو دن میں معصیت نہ کرے وہ رات میں بیدار ہو جایا کرے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اتنے سارے فضائل و مناقب کے باوجود آپ دیکھیں کیسی خشیت تھی، کیسی تواضع تھی، کیسی للہیت تھی۔ میں ان کے دور خلافت کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں۔
تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اس واقعے میں بڑی حکمتیں ہیں۔ جو لوگ تجارت کرتے ہیں، امانت و دیانت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی غور کریں۔ کوئی کہیں ملازم ہے کسی دکان پہ، وہ بھی ذرا سنجیدگی سے غور کرے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک دن سفر میں نکلے، جنگل سے گزرے، اور پیاس کی شدت نے آپ کو پریشان کر دیا۔ آپ کے پاس پانی نہیں تھا، بڑے پریشان ہوئے، پیاس کی شدت سے پریشان ہیں، نہ پانی ہے نہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے پانی نکال سکیں، کنواں مل جائے، اور چل رہے ہیں، سوچ رہے ہیں چلو کوئی مسافر مل جاتا، کوئی راہگیر مل جاتا، کوئی آنے جانے والا مل جاتا، اگر اس کے پاس پانی ہوتا تو میں اس سے پانی مانگ کے اپنی پیاس بجھا لیتا، لیکن کوئی نہیں ملا۔ جب چلتے رہے، دور سے بکریوں کا ایک چرواہا نظر آیا، اور جب بکریوں کا چرواہا نظر آیا تو حضرت عمر خوش ہو گئے، قریب آئے اس کے، اور جب بکریوں کے چرواہے کے قریب آئے تو اس سے سلام کیا اور اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، میں ایک مسلمان آدمی ہوں، مجھے پیاس شدت کی لگی ہے، اللہ کا ایک بندہ ہوں، اگر تمہارے پاس پانی ہو تو مجھے پلا دو۔ اس نے کہا، پانی تو رہتا تھا اللہ کے بندے، لیکن آج اتفاق سے میرے پاس پانی نہیں ہے۔ جب آپ نے سنا اس کے پاس پانی نہیں ہے تو آپ کا جواب سنیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرے پاس اگر پانی نہیں ہے تو چل کوئی بات نہیں ہے، تیرے پاس اتنی ساری بکریاں ہیں، اپنے کسی ایک بکری کا دودھ ہی مجھے پلا دے، دودھ پلا دے گا تو یہ تو پانی کا بھی کام کرے گا، یہ کھانے کا بھی کام کرے گا، یہ میری بھوک بھی مٹا دے گا، یہ میری پیاس بھی مٹا دے گا۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو اس بکری کے چرواہے کا جواب سنیں۔ وہ بکری کا چرواہا جواب دیتا ہے، اے اللہ کے بندے، جو جن بکریوں کو دیکھ کر تو خوش ہو رہا ہے، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی امانت ہیں، اور سن، میں اپنے مالک کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کر سکتا، میں اپنے مالک کی اجازت کے بغیر ان بکریوں کا دودھ تو خود نہیں پیتا ہوں، میں تمہیں کیسے پلا سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کی گفتگو سن کے خوش بھی ہوئے، تعجب میں پڑ گئے۔ میں تو یہ سمجھتا تھا یہ بکری کا چرواہا ہے، بکریوں کے چرواہوں کے پاس علم ہی کتنا ہوتا ہے، شعور ہی کتنا ہوتا ہے، خوف خدا ہی کتنا ہوتا ہے، لیکن یہ بکری کا چرواہا گفتگو کیسی اچھی کر رہا ہے، امانت و دیانت کے مسائل اسے کتنی اچھی طرح یاد ہیں۔ آپ غور کریں، آج کا کوئی انسان ہوتا، ہم اگر آپ کے یہاں دوبارہ کبھی آ جائیں تو اس شکل میں نہیں ہوں گے، اپنے کرتے پائجامے میں ہوں گے، اپنی ٹوپی میں ہوں گے، آپ شاید نہ پہچان سکیں یہ مولانا فلاں صاحب ہیں۔ اب اگر ہمیں کوئی ضرورت ہے، کچھ کھانا ہے، کچھ پینا ہے، ٹھہرنا ہے، ہم اپنا ہاتھ بڑھائیں گے سلام کے لیے اور فوراً اپنا تعارف کرائیں گے۔ آپ ہمیں پہچان نہیں رہے، ہم مسعود احمد برکاتی ہیں، پھر بھی نہیں پہچانا آپ نے، اچھا جامعہ اشرفیہ کو تو آپ جانتے ہیں، میں اس کا ادنا خادم ہوں، استاذ ہوں، کیا مطلب؟ میں اپنا تعارف پہلے کراؤں گا تاکہ آپ مجھے پہچان لیں۔ اگر آپ مجھے نہیں پہچانتے ہیں، میرے ادارے کی وجہ سے مجھے پہچان لیں، بیٹھنے کی جگہ دے دیں، میری عزت کریں، میری تکریم کریں، مگر قربان جائیے حضرت عمر فاروق اعظم کی انکساری پر کہ آپ نے پانی مانگا لیکن اس نے کہا میرے پاس پانی نہیں ہے۔ اگر آپ اتنا صرف کہہ دیتے کہ میں امیر المومنین عمر بن خطاب ہوں تو اپنی بکریاں چھوڑ کے دوڑ کے جا کے پانی لے کے آتا، آپ کو پلاتا، اپنی سعادت سمجھتا ہو، لیکن آپ غور کریں، امیر المومنین عمر بن خطاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جانشین ہیں، اپنا تعارف نہیں کرا رہے ہیں، اپنا منصب نہیں بتا رہے ہیں، اپنی شخصیت نہیں بتا رہے ہیں۔ آج اس دنیا میں اپنی شخصیت کو ہم کتنا استعمال کرتے ہیں، اپنے آداب و القاب کو کتنا استعمال کرتے ہیں، اپنی عزت و شہرت کو کتنا استعمال کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، لیکن یہ رسول اللہ کے جانشین تھے، یہ خوب سمجھتے تھے کہ زندگی گزارنے کا سلیقہ کس طرح ہونا چاہیے، کس طرح ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اب آپ تعارف نہیں کرا رہے ہیں، صرف اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بکری کا مجھے دودھ پلا دے۔ اس نے کہا یہ امانت ہے، اس کا دودھ امانت ہے، میں آپ کو نہیں پلا سکتا،
آپ نے فرمایا کیا مطلب؟ کہا یہ میری نہیں ہے بکریاں، یہ میرے مالک کی ہیں، میں اس کی اجازت کے بغیر آپ کو اس کا دودھ نہیں پلا سکتا۔ کیسا اجیر تھا وہ، کتنا امانت دار تھا۔ آج کوئی کسی کے وہاں مزدوری کرتا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے تو اس کے مال کو اپنا مال سمجھتا ہے۔ بمبئی میں آپ اپنی دکان پہ 2-4 مہینے کے لیے کسی کو بیٹھا دیجئے اور واپس جائیے تو لگتا ہے دکان اسی کی ہو گئی ہے، سارا نفع اس کی جیب میں چلا جاتا ہے۔ لیکن وہ کیسا اجیر تھا کہ وہ کہہ رہا ہے یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی امانت ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا چل بھئی فری تو دودھ نہیں پلائے گا تو ایک بکری مجھ سے بیچ دے، پیسہ لے لے، بیچ دے، بکری کا دودھ میں پیوں گا اور جب بھوک لگے گی تو میں اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لوں گا، میرے کام آ جائے گی، چل یہ پیسہ لے کے دے دے۔ جیسے ہی حضرت عمر نے فرمایا کہ تو ایک بکری مجھ سے بیچ دے تو بکریوں کا چرواہا ناراض ہو گیا، غصے میں آ گیا اور اس نے کہا اے اللہ کے بندے تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ تیرا لباس تو بتا رہا ہے کہ تو مدینے کا رہنے والا ہے، تیری زبان بتا رہی ہے کہ تو مدینے کا رہنے والا ہے، تیری وضاقتہ تو بتا رہی ہے کہ تو مدینے کا رہنے والا ہے، مگر تیرا علم یہ بتا رہا ہے کہ تو مدینے کا رہنے والا نہیں ہے، آخر تو ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ اس نے اپنے کپڑے دکھائے، اپنے پیالے دکھائے اور اس نے کہا سن یہ کپڑے رسول اللہ کے زمانے کے ہیں، یہ ابھی پھٹے نہیں ہیں، یہ برتن رسول اللہ کے زمانے کے ہیں، یہ ابھی ٹوٹے نہیں ہیں۔ اہل عرب یہ مثال دیتے تھے کہ یہ کپڑے نبی کے زمانے کے ہیں، ابھی پھٹے نہیں ہیں، یہ برتن نبی کے زمانے کے ہیں، ابھی ٹوٹے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی کو وصال فرمائے ہوئے ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا۔ وہ یہ کہنا چاہتا تھا حضرت ابو بکر صدیق سرکار کے وصال کے بعد خلیفہ ہوئے، 2 سال چند مہینے 4 مہینے تقریباً انہوں نے خلافت کے کام انجام دیے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب کا یہ دور خلافت آیا ہے۔ اتنے دنوں میں حالات اتنے بدل گئے کہ لگتا تو ہے کہ مدینے کا ہے لیکن تجھے شریعت کا علم نہیں ہے، شریعت کے مسائل کا علم نہیں ہے، آخر تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے مسکرا رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کون سی غلط بات میں نے تم سے کہہ دی کہ تم اتنے ناراض ہو گئے؟ اس نے کہا ناراض والی بات ہی آپ نے کہہ دی جب میں نے کہہ دیا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی امانت ہے، تو مجھ سے خرید و فروخت کی بات آپ نے کیوں شروع کر دی؟ کیا میں بیچ دوں تو یہ بے تام ہو جائے گی؟ نہیں، اگر میں بیچ بھی دوں ان بکریوں کو تو یہ بے میرے مالک کی اجازت پہ موقوف رہے گی۔ اتنا تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ ابھی حضرت عمر کا یہ زمانہ ہے اور آپ شریعت کے مسائل سے اتنے نابلد ہو گئے، اتنے ناواقف ہو گئے۔ آپ غور کریں حضرت عمر فاروق اعظم کو وہ چرواہا شریعت کے مسائل سے نابلد کہہ رہا ہے، شریعت کے مسائل سے ناواقف کہہ رہا ہے، اور حضرت عمر جن کی شان یہ تھی کہ نبی کی بارگاہ میں اگر کوئی رائے دے دیتے تھے تو آپ کی رائے کے مطابق قرآن مقدس نازل ہو جاتا تھا۔ آج وہ حضرت عمر ایک چرواہے کے سامنے کھڑے ہیں اور چرواہا کہہ رہا ہے آپ شریعت کے مسائل سے ناواقف ہیں، شریعت کے مسائل سے نابلد ہیں، مگر اس کے باوجود آپ ناراض نہیں ہو رہے ہیں بلکہ خوش ہو رہے ہیں۔ خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ خوش اس لیے ہو رہے ہیں کہ عمر تم بھی کامیاب ہو، تمہارا دور خلافت بھی کامیاب ہے، اس لیے کہ یہ بکریوں کا چرواہا تمہارے دور خلافت کا ہے۔ جب تمہارے دور خلافت کے بکریوں کے چرواہوں کے علم اور تقوی کا یہ حال ہے تو جو مسجدوں میں رہتے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا، جو آبادیوں میں رہتے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا، جو شہروں میں رہتے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا، جو پڑھنے لکھنے میں مصروف ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا۔ جب ایک دیہاتی چرواہے کے علم کا یہ عالم ہے، اس کی خشیت ربانی کا یہ عالم ہے، اس کی امانت و دیانت کا یہ عالم ہے، تو عمر تم بھی کامیاب ہو، تمہارا دور خلافت بھی کامیاب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت فیضان سیدنا عمر فاروق اعظم
जलसे दस्तार बंदी, सुभान अल्लाह। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने सोचा बात तो बड़ी अच्छी कर रहा है, लेकिन कभी कभी लोग बात बड़ी अच्छी करते हैं मगर दिल उतना अच्छा नहीं होता है ना। बातें तो आदमी बहुत अच्छी कर ले, लेकिन जब अमल की कसौटी पे वो आए फिर समझ में आता है कि आदमी कितना अच्छा है। आपने उसका इम्तिहान लेना चाहा, उसको आजमाना चाहा, देखें ये देहाती कितना नेक है, बातें तो बड़ी अच्छी कर रहा है। अब आपने सारी गुफ्तगू इम्तिहान के लिए शुरू की। इरशाद फरमाते हैं तू कितनी तनख्वाह पाता है ज़रा ये तो बता। उसने थोड़ी सी अपनी उजरत बताई योमिया। आपने फरमाया यार तू गरीब आदमी लगता है, एक बकरी अगर तू बेच दे मुझसे तो तेरे मालिक को तो पता भी नहीं चलेगा, इतनी सारी बकरियां हैं। एक बकरी अगर तू मुझे बेच दे, पैसा तू खुद रख ले, तुझे मालिक से बताने की क्या ज़रूरत है, मेरा काम चल जाएगा। तू गरीब आदमी है, तेरा भी काम चल जाएगा। जब उसने बात सुनी तो उसने कहा अल्लाह के बंदे सुन, बकरियों के चरवाही का हाल तुम्हें मालूम नहीं है। सुबह को मेरा मालिक बकरियां शुमार करके देता है और शाम को शुमार करके वापस लेता है। अगर एक बकरी भी कम हुई और मुझसे पूछा उसने कि एक बकरी क्या हो गई तो मैं क्या जवाब दूंगा। आपने इरशाद फरमाया मैं बताता हूँ तुम्हें, ये बता तेरी बकरियों पर कभी भेड़िए हमला आवर नहीं होते। उसने कहा होते हैं। कहा जब कोई भेड़िया कोई बकरी लेके चला जाता है और जब तू वापस जाता है, शाम को तेरा मालिक शुमार करता है, तो तू अपने मालिक से क्या जवाब देता है, क्या कहता है अगर कम पाता है। कहा मैं कह देता हूँ एक भेड़िया आया एक बकरी लेके चला गया। कहा फिर तेरा मालिक कोई मुआखजा करता है। कहा नहीं, आज तक तो उसने कोई मुआखजा नहीं किया। फरमाते हैं बस मसला हल है, चल ये पैसा रख ले, बकरी मेरे हवाले कर, और जब शाम को तेरा मालिक पूछेगा तो कह देना एक भेड़िया आया एक बकरी लेके चला गया। जैसे ही ये जुमला उस देहाती चरवाहे ने सुना तो फौरन उसने कहा या अब्दुल्लाह इत्तक़िल्लाह, ए अल्लाह के बंदे अल्लाह से डर, तू क्या कह रहा है ये बता, तेरी जुबान से कैसा जुमला निकल रहा है। तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं अगर अपने मालिक मजाजी से ये कह दूं कि आज एक भेड़िया आया एक बकरी लेके चला गया, तो जैसे कल तक मेरी बातों पे वो एतमाद करता था आज भी वो एतमाद कर लेगा। लेकिन ये बता फ़अइनल्लाह, तो अल्लाह कहाँ चला जाएगा। अगर मैंने अपने मालिक मजाजी को मुतमईन भी कर दिया तो कल क़यामत में अपने मालिक हकीकी के सामने मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए अल्लाह के बंदे मुझसे तू ऐसी गुफ्तगू ना कर, ये बता आखिर तू क्यों ऐसी गुफ्तगू कर रहा है मुझसे। हजरत उमर फारूक आज़म समझ गए ये बंदा वाकई दिल के एतबार से भी नेक है। करीब बुलाया और इरशाद फरमाया ये बता इतनी सारी गुफ्तगू हमारी तुम्हारी हुई, तुमने पहचाना मुझे मैं कौन हूँ। तो उसने कहा हाँ मैं पहचान गया। आपने फरमाया मैं कौन हूँ, तो उसने कहा कैसा भोला भाला आदमी था, उसने कहा इस रूए ज़मीन पर अल्लाह से ना डरने वाले आप एक इंसान मालूम होते। बस इससे ज़्यादा मैंने आपको नहीं समझा। मैं ये समझता हूँ कि आपके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है। जब से आपसे बात हुई तब से आप इसी तरह की बातें कर रहे हैं। हज़रत उमर खुश हो गए उसके जवाब से, कबीदा खातिर नहीं हुए, बल्कि ये समझ गए ये अपनी नेक नियति से ये सारी बातें कर रहा है। उसको करीब बुलाया, उसकी पीठ पे अपना हाथ थपथपाते हुए शाबाशी देते हुए इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के बंदे आज जिससे तुम गुफ्तगू कर रहे हो ये खत्ताब का बेटा उमर है, ज़माना जिसे अमीरुल मोमिनीन कहता है। सुन आज तेरी गुफ्तगू से मुझे इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है कि मैं तुम्हें बशारत सुनाता हूँ, खुशखबरी सुनाता हूँ कि जब तक तुम जैसे लोग इस रुए ज़मीन पे बाकी रहेंगे उस वक्त तक इस्लाम का झंडा कोई नीचा नहीं कर सकता है। इसलिए कि तुम जब जंगल में रह के अल्लाह का खौफ इतना रखते हो तो आबादी में रह के खशियत रब
ربانی کتنے رکھتے ہوگے, لوگوں کے درمیان جب رہتے ہوگے تو تمہارے رہنے کا کیا انداز ہوتا ہوگا. آپ غور کریں, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت وہ تھا کہ بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے محدثین, بڑے بڑے فقہاء, صحابہ کرام, تابعین کی شان تو بلند ہی تھی. آپ کے زمانے کے جو چرواہے بھی تھے اس زمانے کے علماء سے کتنے لاکھوں درجے افضل تھے. ان کے اندر علم تھا, تفقہ تھا, خشیت ربانی تھی کہ اس زمانے میں جو بکریاں بھی چرواتے تھے وہ امانت و دیانت کے مسائل سے صرف واقف ہی نہیں تھے بلکہ وہ امین تھے اور خشیت ربانی کے پیکر تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں.